نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کی نظر میں ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل، لیکن نا 10 ذی الحج کو، کل 10 ذی الحج ہے تو بڑے کام ہوں گے، فجر کی نماز بھی ہوگی، تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی۔ آج فجر سے شروع ہو گئی نا، 9 کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوشش کریں جب بھی پڑھیں 3 بار پڑھیں۔ تکبیرات تشریق بھی پڑھی جائیں گی، فجر کی نماز بھی کل ہوگی، عید کی نماز بھی ہوگی، لوگ اور بھی کوئی ذکر اذکار کریں گے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج کو اللہ کو اپنے بندے کا جو کام سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہائے۔ حالانکہ نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر اللہ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جانور کو قربان کرنا۔ یہ اللہ کو بڑے خوبصورت لفظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں سمیت آئے گا، اور جس نے قربانی کی ہوگی اس کی بخشش کروا کے اسے جنت میں لے کر جائے گا۔ تو فرمایا ابن آدم کا سب سے پسندیدہ عمل یہ، سب سے پسندیدہ، کہ وہ 10 ذی الحج کو قربانی کریں، کوشش کریں خود ذبح کریں اپنا جانور۔ یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ نہ ہو سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے لگے حضرت فاطمہ کا جانور، تو فرمایا فاطمہ ادھر آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاؤ، میں تمہارا جانور ذبح کرنے لگا ہوں۔ اپنے جانور کے پاس کھڑے ہوں۔ میرے جو بھائی ذبح کرنے کا کام کرتے ہیں نا، قصاب ہم کہتے ہیں، سارے قصاب نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں اور بڑے نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ انہیں بڑی بہترین جزا عطا فرمائے گا، بڑا خیر کا کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ رش ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس، تھوڑی جلدی بھی ہوتی ہے، پہلی تو کوشش کریں تکبیر خود ڈالیں، یہ نہیں ہو سکتا تو قریب کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں ایک رواج یہ بھی ہے کہ 2 بندے ہاتھ رکھتے ہیں، ذبح وہ کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو بھی ساتھ ہاتھ رکھ، ہوتا ہے نا جی بہت ساری جگہوں۔ اب حکم یہ ہے شریعت اسلامیہ کا کہ جب جانور ذبح کریں گے تو پڑھیں گے بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا پڑھی، صحابہ بھی لمبی دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی پڑھا۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری امت، میری اہل بیت کی طرف سے قبول فرما۔ صحابہ جب جانور ذبح کرنے لگتے پہلے یہ دعا پڑھتے، پھر کہتے اللہم تقبل منا کما تقبلتا خلیل کا ابراہیم علیہ السلام وتقبلتا حبیب کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سے بھی قبول فرما جیسے تو نے حضرت ابراہیم سے قبول فرمائی، اور جیسے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول۔ یہ ساری دعا پڑھیں، اور جب جانور ذبح کرنے لگے تو پھر پڑھیں بسم اللہ اللہ، بسم اللہ اللہ۔ اچھا 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، 2 آدمیوں، اب اگر ایک نے بھی نہ پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر تو جانور حلال نہیں ہوگا، دونوں کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ ایک اور بات بھی بتانی ہے آپ کو، وہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قربانی کے بڑے جانور میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7۔ اب 7 حصوں میں 7 کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے، 7 کی۔ 6 حصے ڈال گئے، جو چلے تھوڑے سے زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، نارمل تھے، انہوں نے 6 حصے ڈال لیے۔ 7واں امیر آدمی تھا، اس کو جا کے کہا یار ایک حصہ نہیں مل رہا، تو چل تو نے تو 2-3 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو بھی شامل ہو جا۔ اس نے پہلے تو کہا نہیں یار میں نے اب لے لی ہیں، پھر جب اصرار کیا تو کہا چلو ٹھیک ہے بڑے گوشت کا قیمہ کرا لیں گے، تو اس طرح کرو ڈال لو میرا بھی حصہ۔ اب 6 کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، گئے سارے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو بھی آپ، اصل میں ہمیں مسائل نہیں آتے، نہ ہم سیکھتے ہیں،
ना पता करते हैं, फिर खराबी होती है। अब उससे कहें कि यार कुर्बानी से पहले पहले अपनी नीयत का इरादा कर, अपनी नीयत का इरादा कर, बता कि तेरी नीयत क्या है, और अगर गलत है तो सही कर ले, ताकि सबकी कुर्बानी तू बता। ये जो तू रख रहा है कुर्बानी, तो किसकी कुर्बानी कर रहा है? दादाजी के नाम की, अब्बा जी के नाम की, अपने पीर के नाम की, उस्ताद के नाम की, या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, नबी पाक के नाम की? उससे पूछें, और जो वो नीयत बताए उस नीयत की दुआ होगी, उसकी तरफ से कहा जाएगा या अल्लाह उसकी तरफ से इसे कबूल। मेरी बात की समझ आ रही है मेरे अजीजों को? और इस इरादे के साथ कुर्बानी, अगर एक की भी नीयत खराब हो गई तो मसला बिगड़ गया। इसलिए इन मसाइल को, और नबी पाक के नाम की जो कुर्बानी होगी, सुभान अल्लाह। सब्सक्राइब करें कादिर रजा इस्लामिक चैनल को, लाइक करें, शेयर करें।